بات اور کرنی ہے، بڑی ضروری ہے، میری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ سن لے، محمود غزنوی نا گزر رہے تھے، یہ آپ نے نا میری طرف دیکھنا ہے، یہ بات سنتے ادھر دیکھو، خاص اہم مسئلہ ہے، اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا ہمیشہ کہ میں واقعی سبکت گین بادشاہ کا بیٹا ہوں یا معاذ اللہ میرا باپ کوئی اور ہے، اور ایک خیال مجھے آتا تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی، شک رہتا۔ اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ مولوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو یہ واقعی حدیث سچی ہے یا مولویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے؟ کہتے شک تھے تین، میں کہتا نہیں تھا کسی سے، پر دل میں رہتے تھے۔ ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، تو دین کا ایک طالب علم نے کونے میں بیٹھ کے تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر رہا تھا۔ اسے جب سبق بھول جاتا نا تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی، اس کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، اینٹ نکلی ہوئی تھی، وہاں سے نا ایک کرن باہر آ رہی تھی روشنی کی۔ تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا، عبارت دیکھتا، پھر کونے میں جا کے یاد کرتا۔ محمود کہتے ہیں مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے، مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے، لالٹین نہیں۔ کہتے ہیں میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی۔ میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے۔ محمود کہتے ہیں زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی اور اتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ کہتے ہیں شاہ کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار، پھولوں کی سیب پہ میں سویا۔ کہتے ہیں آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے، نصیب ہی جاگ گئے۔ کہتے ہیں سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے۔ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے، خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، کہ ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اور کسی شخص نے کہا تھا چے ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول باگاں، خواب میری وچ ایک وار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے حضور آئے خواب میں، ایک جملہ حضور نے کہا، ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک، اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ کہتے محبوب فرمانے لگے او سبکت گین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکت گین کا بیٹا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہے۔ 101 آفت شہید ہو گیا، 101 پھول جیسے بچے۔ اور جب اتحادی فوج کا، افغان اور امریکی فوج کا جب بمب گرا نا تو حافظوں کے ہاتھوں میں سندیں تھیں اور ان پر لکھا تھا کہ انہوں نے قرآن پورا پڑھ لیا۔ ان کے ہاتھوں میں نا ان کے سروں سفید رنگ کی پگڑیاں تھیں، خبر یہ تھی کہ یہ آج رسول اللہ کے دین کے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ نہ کسی نے کوئی ملی ترانہ پڑھا ہے، نہ بریکنگ نیوز رہی ہے۔ پشاور میں ایک سکول پہ حملہ ہوا تھا، وہ بھی پٹھانوں کے بچے تھے، یہ بھی پٹھانوں کے۔ فرق کیا ہے؟ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، مجھے آج بتائے سارا معاشرہ، اگر میتھمیٹک پڑھنے والے مدرسے پہ حملہ ہو تو ملی ترانے بنے اور میڈیا چیخے، فوج حرکت میں آئے، اور اگر قرآن پڑھنے والا 101 شہید ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے پرسوں کہا تھا کسی کا ایک شعر، میں نے وہ کہا تھا بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو، بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو، آ دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ کوئی نہیں بولا۔ 17 جنازے کشمیر کے ایک دن اٹھے، 17۔ امریکہ کا کتا بھی مر جائے تو اسلامی ملکوں کے وزیر اعظم پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہیں دہشت گردوں نے تو نہیں مار دیا، مجھے کو بتائے تو صحیح، کشمیری دہشت گرد ہے، افغانستان والے دہشت گرد ہیں،
سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ کیا ہے. اور مجھے شکوہ ہے اپنے میڈیا سے بھی, مجھے شکوہ ہے ان سب اداروں سے جو اس کو ہم نے بڑا احتجاج کیا تھا, تڑپ کر بولے تھے ہم جب بچوں پہ حملہ ہوا. میری ریکارڈنگ آپ اٹھا کے دیکھیں, اتنی سخت تقریر شاید ہم نے کبھی نہ کی ہو. لیکن حافظ اگر کٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں, حافظ اگر کٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں. یہ بچے ہمارے پاس قرآن مجید یاد کرتے, ہم سے کوئی پوچھے ان کا درد کیا ہے, ہم سے کوئی پوچھے ان کی تکلیف کیا ہے. وہ حافظ جس نے 4 سال لگا کے ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے پورا قرآن یاد کیا, ایک ٹانگ پہ, اور جس دن اس کا مکمل ہوا تم نے بمب سے اس کی بوٹیاں بکھیر دیں. امریکہ ٹوٹنے والا ہے, لیکن ہمیں اس کے ٹوٹنے سے زیادہ افسوس نہیں, ہمیں ان پہ زیادہ افسوس ہے جو ظالم اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں, جو مسلمان کہلا کے اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں. تم نے رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. یاد رکھنا یہ طالب علم میرے نبی کے دین کے وارث ہے. حضور نے فرمایا ہے 70 آدمی ساری رات کھڑے رہ کے عبادت کرے, ایک عالم عشاء پڑھ کے سوئے, فجر کے وقت اٹھے, پھر بھی اللہ رسول کی نظر میں عالم کی زیادہ قدر ہے. امریکہ کو خدشہ ہے علماء سے, وہ ڈرتا ہے رسول اللہ کا نام لینے والوں سے, لیکن ہم انہیں بتائیں گے میں نے تہیہ کیا ہے, میں ایک چھوٹا آدمی اوپر میں نے تہیہ کیا ذاتی طور پر. اگر ہم 40 بچوں کو قرآن مجید یاد کراتے تھے تو اب ہم 100 بچوں کو کرائیں گے. جو 100 کو کراتا تھا اب 200 کو کرائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان ایک بچوں کی شہادت کے عوض ہم سینکڑوں بچوں کو قرآن مجید یاد کرائیں گے, اور تمہیں بتائیں گے یہ مصطفیٰ کا دین ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. یہ مدارس پہلے بھی حکومتیں نہیں چلاتی, یہ رسول اللہ کے نوکر چلاتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ چلتے رہیں گے, یہ مہکتے رہیں گے, یہ پھولتے رہیں گے, اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا. میرے دل میں بڑا غصہ تھا, بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا. کہتے فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے. مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے. روز میں منصوبہ بندی کرتا, پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا. کہتے نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے. فرماتے میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا, اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں. فرماتے لڑتے لڑائی کے 2 طریقے ہوتے تھے. کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے, پھر گمسان کا رن پڑتا تھا, گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ, سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا, نیزہ کہاں سے آیا. فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا, مجھے موقع مل گیا, میں حضور کے قریب پہنچ گیا. حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں. فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی, تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے لگا تھا. ایک نور چمکا حضور کے سامنے, پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ایک نور چمکا, اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی, میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی, آنکھیں چندھا گئی میری. فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب جب وہ روشنی مدھم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں. آپ نے میں نے کر دی, آپ نے سن لی, ذرا دیکھو تو صحیح جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا ہے. جس نے تلوار ہی لہرا دی, جو شہید کرنے ہی لگا تھا, پہنچ گیا تھا. لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہیں, لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہے کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج. رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت, اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا. ایک دوست کو میں نے فون کیا, میں نے کہا یار ذرا شعر تو چھوڑ لے, یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرا ہے, ابھی سیدھا سادہ, لیکن روح تک اتر گیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں, فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود, سیدھی سیدھی روش پر
बिल्कुल सीधी है हुजूर की बातें, किसी पेचीदगी की जरूरत नहीं। कहने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम। सादी सादी तबीयत पे ना, सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद और सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख के मुस्कुराए और फरमाया जब हुजूर मुस्कुराए ना तो मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम को देख के हैरान हुआ कि मैंने तलवार तानी थी और हुजूर ने मुस्कुराना शुरू किया। फरमाते अब हुजूर ने मुझे बुलाया, आवाज के साथ नहीं बुलाया, हुजूर ने इशारा किया यूं करके, फरमाया इधर आओ ना। फरमाते मुझे अब ये भी समझ नहीं आई कि किसने मुझे उठा के हुजूर के करीब कर दिया। फरमाते मैं नबी करीम के करीब गया तो हुजूर ने मेरे दिल पर 3 थपकियां दी। एक थप्पड़ होता है, एक थपकी होती, पता है ना फर्क का। एक थप्पड़ को मारे तो जलाल आता है और थपकी दे तो प्यार आता। कहते हुजूर ने 3 थपकियां दी और दी भी मेरे दिल पर, 1 फिर 2 फिर 3। कहते पहली थपकी दी तो मेरे अंदर से कुफर निकल गया, दूसरी थपकी दी तो मेरे अंदर ईमान दाखिल हो गया, और तीसरी थपकी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दी तो मुझे हर चीज से बढ़कर रसूलुल्लाह से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई नबी करीम से। आप फरमाते अब हुजूर ने ना फौरन मेरे हाथ में तलवार थमाई, फरमाया पहले तू हमारे खिलाफ लड़ रहा था, तलवार पकड़, अब हमारी तरफ से लड़, तलवार पकड़ और लड़। आप फरमाते मैं इतना लड़ा कि जो हुजूर का दुश्मन सामने आता मैं गला काट देता, जो आता मैं उसके टुकड़े कर देता। फरमाते पहले मैं बाप का बदला लेने आया था और अब मेरा ये हाल है कि अगर मेरा बाप भी सामने आएगा तो मैं उसका भी गला काट दूंगा, लेकिन हुजूर के करीब किसी को जाने नहीं दूंगा। हजरत शैबा बिन उस्मान कहते हैं जंग खत्म हो गई, हुजूर खैमे में गए, मैं भी गया। अब नबी पाक लोगों से बातें कर रहे हैं, हुजूर लोगों से बातें कर रहे हैं, मैं कोने में बैठा सोच रहा हूँ कि मैं तो बदला लेने आया था, ये मेरे साथ हुआ क्या। हुजूर लोगों से बातें करते जा रहे हैं, मैं सोचता जा रहा हूँ कि मैं तो इंतकाम लेने आया, ये क्या मामला हुआ। कहते महबूब ने अचानक मेरी तरफ नजर उठाई और फरमाने लगे शैबा एक इरादा तूने किया था जो गलत था, और एक इरादा मेरे रब ने किया है और तेरे ऊपर फजल फरमा दिया है। फरमाते हुजूर ने अब मुझसे फरमाया कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मांग लो, कुछ मांगना है तो। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी बख्शिश की दुआ कर दे, बड़ा मेरा खौफनाक माजी है, मैं इस्लाम का बड़ा दुश्मन रहा हूं, हुजूर दुआ कर दे, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, या रसूल अल्लाह बड़े गुनाह है मेरे, दुआ कर दे। कहते मैंने दुआ के लिए कहा और हुजूर फिर दूसरे लोगों से बातें करने लग गए, कभी उससे कभी उससे कभी उससे। मैं सोचने लगा कि मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं आया। जब तो 3 बार मैंने सोचा तो मेरे करीम ने फिर तवज्जो मेरी जानिब की और फरमाया तूने बख्शिश की दुआ का कहा था, मैंने सुन लिया है, रब करीम ने तेरी बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है, तेरी खताएं रब करीम ने माफ कर दी। हुजूर को नींद नहीं आती तो मुझे बताओ कि फलस्तीन की बेटियां हाय हाय करती हैं तो गुंबद खजरा में महबूब को आराम है। मेरे अजीज बेहिसी की जिंदगी, छोटे मोटे बयानात, तू भी कह दे थोड़ा सा, फलाने का बयान नहीं आया, क्या करना है बयान दे के, क्या बात करनी है तज़किरा करके। दोस्तों आओ रो के देख लिया सारी दुनिया के सामने, कुछ रब के सामने रो के ना देख ले। अब उसे कहे ना, अब हुजूर की बारगाह में अर्ज करके ना देख ले कि तुझसे फरियाद है, ऐ गुंबद खजरा वाले, अब काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले, और की अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं, फिर हम ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अब अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ रुजू न कर ले, अब छोड़ ना दे सियासतदानों के गिले, अब छोड़ ना दे दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की बात और सलामती कौंसिल की बात, अब अपने अल्लाह की जानिब रुजू न करे। देखो ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया तुम्हारे आंसू कद्र वाले हैं, रब रसूल की बारगाह में बहाना, इनको जाया ना करना। अजीज भाइयों, ये आंसू जो अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ बहते हैं, ये अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करते, ये मालिक करीम के करम को मायल करते। हमारा मुसल्ला आबाद होना चाहिए। वो मुझे एक दोस्त कहने लगे सिर्फ दुआ करें फलस्तीन के लिए, आपने कहा जम के दुआ करें,
صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے، ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئی تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ کتنا کو روئے بلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھے کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجموع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہے۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہے کہ تیرے رخساروں پہ رہے، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے انہیں رہ لے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مہمان نواز بڑے تھے حضرت سعدی۔ کچھ لوگ نا بڑے مہمان سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے، دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا۔
तो हजरत सादी मेहमान नवाज बड़े थे, तो कर्जा चढ़ गया। कर्जा सिर्फ मेहमानों को खाना खिलाने का ही था। तो एक दिन सारे ही कर्ज खा के बैठ के कहने लगा, बाबा पैसे देंगे तो जाएंगे, पैसे रख। सब झगड़ा कर रहे हैं। हजरत सादी कहते हैं वो मुतालबा कर रहे हैं पैसे दो और मुझे टेंशन है, इनको खिलाया पिलाया कुछ नहीं। थोड़ी देर गुजरी तो एक बच्चा आ गया कुछ बेचता बेचता। उसने आके कहा नौजवान ने कि जनाब मैं मजमा देखते हैं तो बाज लोग बेचने वाले आ जाते हैं। उसने वो चीज बेचने के लिए सामने की तो कहने लगा लेनी है, तो हजरत फरमाने लगे मेरे मेहमानों को दे दो, खा लें। उन्होंने दे दी। अब वो कहने लगा पैसे, तो हजरत बड़े परेशान हुए, कहने लगे बेटा आप भी बैठ गए, ये भी सारे पैसे लेने ही आए हैं, इनको मिलेंगे आपको भी मिल जाएंगे। तो वो नौजवान रो पड़ा। कहने लगा हजरत साहब मैं तो यतीम हूँ, बहनें और माँ इंतजार कर रही। हजरत बड़े परेशान हो, ये क्या हो गया। फटाफट सोचने लगे कहीं से बंदोबस्त हो और इसको मैं फारिग करो। वहीं बैठे थे कि एक अकीदतमंद नजराना लेके आया। ढेर सारा नजराना पेश किया। हुजूर मेरा दिल करता है, और हुजूर का फरमान है जो बिन मांगे मिले वो अल्लाह की तरफ से, उसे कबूल करो जो बगैर चाहत के आए। तो उसने नजर पेश की तो वो ढेर सारा नजराना था। हजरत ने जिनके पैसे देने थे सबको दिए, उसको भी दिए। सब कर्जे अदा करके भी थोड़े से बच गए। तो एक बंदा साहिब दिल था, कहने लगा हजरत हम बड़े दिनों से आ रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे थे, आज कैसे मिल गए। फरमाने लगे तुम में को रोने वाला कोई नहीं था, एक भी रोने वाला हो तो बाकियों का काम भी। सुनो ना, हदीस है बहकी शरीफ में, हजरत हैसम बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे। हुजूर की बातें दिलों के मैल कुचैल उतारती चली जा रही। फरमाते एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर हुजूर की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो रो पड़े। सारी गुफ्तगू छोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो उस शख्स की तरफ हो गई। हुआ क्या?